زمین تانبے کی ہوگی آسماں فولاد کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی آسماں فولاد کا ہوگا، محمد تخت پہ ہوں گے عدالت پہ خدا ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میرے دوستو اور عزیز ساتھیوں، عزیزان ملت، فرزندان توحید اور نوجوانان اسلام، میں اس مبارک مجلس میں مختصر ایک اہم چیز پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بے غور سماعت فرمائیں گے اور میرے حوصلہ کو افزائی فرمائیں گے۔ حضرات، آج دنیا میں سبھی چیزیں موجود ہیں، سامان راحت کی کوئی کمی نہیں، افزائش کے تمام طریقے ہیں، دنیاوی چمک دھمک، اس کی دل خرابیاں رہنائیاں موجود ہے، ایجادات و اکتشافات کے ریل پیل ہے، معلومات ہے، روپیہ پیسہ ہے، جام و منصب ہے، زندگی گزارنے ریل گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، بجلی اور روشنی ہے، لیکن ان سب کے باوجود انسان کے پاس یقین کی دولت نہیں، ایمان کی فروانی نہیں، عمل فہم کی کمی ہے، جذبہ دوری کی شوجس نہیں، اخلاص و للہیت کا فقدان ہے، قناعت و رضا اس کے پاس نہیں، وہ دینی غرض اسلامی حمیت نہیں ہے جس سے یہ حضرت انسان حمدوں سے سریع ہو سکے، اس سے اسے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک میسر ہو سکے، اسی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ سامعین کرام، اقبال مرحوم نے اپنے زندگی سے نبرد آزما ہونے اور زندگانی کو حقیقی معرفت عطا کرنے کے لیے وہ نسخہ بتایا ہے۔ اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس کو اپنا لے، تو ستون اطمینان حقیقی معرفت سرمدی لذت حاصل ہو جائے گی۔ جس راحت کے تلاش میں سرگرداں اور پریشان ہے، وہ راحت اس کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے بےتاب ہو جائے گی۔ سامعین کرام، اقبال مرحوم نے اپنے شعر میں 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 1 یقین محکم، دوسرے عمل پہ ہم، تیسرے محبت فاتح عالم۔ میں آج کس محفل میں صرف پہلے جزء یقین محکم پر کچھ معروضات پیش کروں گا۔ غم گساران ملت یقین انسان کی بہت بڑی طاقت ہے، اس سے بڑھ کر طاقت دنیا میں نہ وجود میں آئی اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ جب کوئی مرد خدا کی اسی بات پر پہاڑ کی طرف جم گیا اور اس نے حالات کے سامنے سر ڈالنے سے انکار کر دیا، تو دنیا نے دیکھا ہے کہ ان سے مبصرون کے اندازے غلط نکل گئے، سائنسدانوں اور فلاح شفروں کے پیش گویا جھوٹی ثابت ہو گئی۔ اگر انسان استقامت اور پامردی اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تاریخ میں اس یقین پامردی کا عجیب عجیب مسائل ملتی ہے، اس سے واقعہ کھچا کھچ بڑے بڑے ہیں۔ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مکہ میں ظلم و ستم کی مشقت کی جا رہی ہے، طرح طرح سے ستایا جا رہے ہیں، راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، جینا دوبر کر رہے ہیں۔ کفار مکہ نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے ہوئے ہیں، کسی طرح اسلامی تحریک کو بھی قبول سے کر پھینکے۔ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دیوار کے سائے میں تشریف فرما ڈیگ لگا ہوئے بیٹھے تھے۔ اسی عرصہ میں حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، قریش نے جینا مشکل کر دیا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیگ لگا ہوئے بیٹھے تھے، فوراً سیدھے بیٹھے ہیں، غضب و غصہ چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں، عرض کرتے